الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مل کر بلند آواز سے پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا. جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم ہے کہ الحمدللہ ہماری یہ مسجد الحمدللہ تعمیراتی مراحل تیزی سے طے کر رہی ہے، اور آپ نے نصف شعبان المعظم میں ماشاءاللہ اوپر نماز پڑھی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ فرش کا کام مکمل ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ فنیشنگ کا جو کام باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ تیزی کے ساتھ ہونا ہے. باہر ماربل لگنا ہے صحن میں، پھر ظاہر ہے کہ جو صحن میں ستون لگے ہوئے ہیں وہ کام ہے. مسجد کے مینار گنبد کا کام ابھی باقی ہے. اس کے علاوہ مسجد میں اسٹاف کی سیلریز کی صورت میں جو اخراجات ہیں، مختلف یوٹیلیٹی بلز کی صورت میں اخراجات ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کے تعاون سے ہی سر انجام دیے جاتے ہیں. تو میری تمام بھائیوں سے، نمازی بھائیوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی اس برکت سے محروم نہ رہے، کوئی بھی مسجد میں تعاون سے پیچھے نہ رہے، اور آگے بڑھ چڑھ کر جتنا ہو سکے تعاون فرمائیں کہ ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 گناہ کا وعدہ ہم سے فرما رہا ہے کہ ایک دو گے تو اللہ تعالیٰ 700 گناہ تک اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور اسی طریقے سے مسجد میں جو تعاون کرتا ہے، مسجد کے معاملات کی خبرگیری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تو کوئی بھی میرا بھائی پیچھے نہ رہے، آگے بڑھ چڑھ کر ذوق و شوق سے تعاون فرمائے، جتنا ہو سکے تعاون فرمائیں، لیکن کم از کم 100 روپیہ اپنی جیب خاص سے اس میں ضرور ڈالیں. یہ 100 روپیہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر اور اس کے کاموں میں لگ کر دنیا میں رزق حلال میں اضافے کا، برکتوں کا، رحمتوں کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. ہمارے جو بھائی دامے دلمے جس طریقے سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جہاں جھولیاں نہ پہنچ پائیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نماز کے بعد کاؤنٹر پر رابطہ فرما لیں. جو حضرات خود کوئی کام کروانا چاہتے ہیں وہ انتظامیہ سے رابطہ فرما لیجئے. اور ایک ضروری اعلان جو کہ آپ سب کے لیے خوشخبری بھی ہے، 5 روزہ استقبال رمضان کیمپ الحمدللہ الہدایہ اسلامی اکیڈمی کے تحت
ماہ رمضان کے استقبال میں 5 روزہ استقبال رمضان کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں کچھ کورسز کرائے جائیں گے، جس میں نمبر 1 ضروریات دین اور فقہی اصطلاحات کا کورس ہے، وہ کروایا جائے گا۔ نمبر 2 زکوٰۃ کے مسائل مع اقسام صدقات، یعنی زکوٰۃ کے مسائل اور صدقات کی کتنی اقسام ہیں، زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، وہ تمام کے تمام انشاءاللہ بیان کی جائیں گے۔ اسی طریقے سے روزے کے احکامات اور تمام مسائل اور اقسام انشاءاللہ وہ سکھائے جائیں گے۔ اور نمبر 4 اعتکاف کے مسائل، لیلۃ القدر اور نزول قرآن کیا ہے، یہ تمام کے تمام مسائل انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ اور ماہ رمضان اور حفاظ اکرام اور تراویح کے مسائل انشاءاللہ یہ تمام چیزیں سوالن جواباً انشاءاللہ آپ کو سکھائی جائیں گی۔ اس کا دورانیہ صرف 35 منٹ روزانہ ہوگا، اور اس میں جو کلاسز کا آغاز ہوگا یہ 9 فروری سے ہوگا۔ 9 فروری بروز پیر تا 13 فروری، یعنی 9 فروری سے لے کر 13 فروری تک انشاءاللہ اس کا اہتمام ہوگا۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس سے بھی ہو سکے وہ اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ اس کی ٹائمنگ جو ہے 9 فروری سے لے کر 13 فروری تک، یعنی پیر سے لے کر جمعے تک، اور اس کی ٹائمنگ ہوگی 2:30 بجے سے لے کر دوپہر 2:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک انشاءاللہ اس کی ٹائمنگ ہوگی۔ 2:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے سے لے کر 3:05 تک، یعنی تقریباً یہ 35 منٹ کا دورانیہ ہوگا۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ذوق و شوق سے شرکت فرمائیں۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، فی سبیل اللہ کروایا جا رہا ہے۔ تو ان مسائل کو سیکھیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا هذه صلاة الجمعة مع جماعة المسلمین۔ یا الہ العالمین اس نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کثیر اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صدقہ اس اجتماع کا ہمارے قلوب کو مجتمع فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہر باطن کو پاکیزگی عطا فرما۔ مولا کریم ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات دور فرما، خوشیاں، رحمت، برکت عطا فرما، رزق حلال میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ جتنے بیمار ہیں ان نمازی بھائیوں میں سے، ان کے عزیز و اقربا، والدین میں سے، یا الہ العالمین جو مختلف ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں، ان کے عزیز اقربا نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، پیغامات بھجوائے۔ یا الہ العالمین اس کے علاوہ ہمارے مبین صاحب اور ایک آیت فاطمہ بچی ہے وہ بیمار ہے، شیخ انور صاحب کاشف کی والدہ اور طاہرہ رزاق، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان سب کا سایہ اپنی فیملی پر تعدیر قائم و دائم فرما۔ ان میں سے کوئی اپنے والدین کی اولاد ہے اسے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا الہ العالمین جو بے اولاد ہے نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دست وسعت رزق نصیب فرما، قرضدار ہے بار قرض سبکدوشی نصیب فرما، بے سبب ہے اسباب مہیا فرما، بے رشتہ ہے اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا سانحہ گل پلازہ میں جتنوں کا نقصان ہوا ان کے تمام کے نقصانات کو پورا فرما، جو زخمی ہوئے انہیں شفا یاب فرما۔ یا الہ العالمین جو دار فانی سے کوش کر گئے انہیں شہادت کا رتبہ نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کو ایسے حوادثات سے محفوظ و مامون فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر کرم فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس امت مسلمہ کو پھر سے عروج عطا فرما، زوال پستی سے محفوظ فرما، ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، اس کے محافظین کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما۔ مولا کریم بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جتنے نمازی بھائی رخصت ہو چکے ان کے والدین میں سے، عزیز اقربا میں سے جو رخصت ہوئے، بالخصوص جاوید بھائی کی والدہ اور عیشہ فہیم
علیشہ عیشہ فہیم صاحبہ، یا الہ العالمین اس کے علاوہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔